السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اما بعد، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو کل کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور بے شمار لا تعداد لاکھوں کروڑوں درود و سلام آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال، امام المرسلین، امام المجاہدین، امام الحرمین، ساقی کوثر، تاجدار کونین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ سامعین محترم، میں بحیثیت طالب علم آپ کے پاس اس مقصد کے لیے آیا ہوں کہ میری اور آپ کی اصلاح ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین حضرات، آج کا جو سبق میں آپ حضرات کے سامنے سنانا چاہتا ہوں وہ عفو درگزر۔ رب کائنات نے اپنے کلام مجید کے اندر کئی مرتبہ کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے معاف کرنا، درگزر کر جانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تم لوگ اپنے ساتھی جو تمہارے عزیز و اقارب ہیں، یا تمہاری اولاد ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، کسی بھی انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے
تو تم نے اس کی غلطی کو معاف کر دینا ہے، درگزر کر جانا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر رب کائنات نے ایک اعلان فرمایا ہے، ایک حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اس حکم کو ماننے کا جو بدلہ ہے، جو اجر ہے، جو ثمرہ ہے، وہی بھی رب کائنات نے اس آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا ہے کہ رب کائنات نے حکم یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے دل کی یہ تمنا، یہ خواہش، یہ حسرت ہے، اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں معاف کر دے، اگر یہ تمہاری خواہش اور تمنا ہے کہ رب تمہارے گناہوں کو، تمہاری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے، بلکہ معاف نہیں، سیئات کو حسنات کے اندر تبدیل کر دے، اگر تمہاری یہ خواہش اور تمنا ہے تو ایک کام کرنا پڑے گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا کی صفت کو اپنانا پڑے گا۔ اگر تم اس صفت کو اپناتے ہو، اس صفت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہو، اس صفت کو، اس حکم کو اپنے پلے باندھتے ہوئے ساری زندگی اس کے مطابق گزارتے ہو، تو میں رب کا وعدہ ہے کہ میں رب تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دوں گا۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ کسی کی غلطی کو معاف کر دینا، کسی کی کوتاہی سے درگزر کر جانا، کہ اگر کوئی تمہارا ساتھی، کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی عزیز و اقارب، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار تمہاری عزت کے اندر تو کمی کر دیتا ہے، توہین کر دیتا ہے، اگر وہ تمہارے سامنے کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جو تمہاری طبع نہیں مانتی، جو تمہاری طبع کے خلاف ہے، خلاف توقع کام کوئی تمہارے سامنے کر گزرتا ہے، تو اس کو سزا نہیں دینی بلکہ اس کو معاف کر دینا ہے، اس کی غلطی سے درگزر کر جانا ہے۔ اور اگر تم ایسا کرو گے تو میں اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس سے بڑی آفر، اس سے بڑا پیکج کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی بہت معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے، نرمی کرنے والا ہے، تحمل مزاج ہے، وہ ہماری غلطیوں کو برداشت کرتا ہے، نرمی اختیار کرتا ہے، کہ رب کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ہماری اکثریت غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے، درگزر کرتے ہوئے ان سے صرف نظر کر دیتی ہے۔ رب کائنات نے اپنے کلام مجید کے اندر اپنی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں رب علیم حلیم ہوں، علیم حلیم ہوں، کہ دونوں صفتوں کا اکٹھا تذکرہ فرمایا ہے کہ علیم، علم رکھنے والا ہوں، ہر ایک چیز کا علم ہے، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں رب کے علم کے بغیر نہیں ہو رہا۔ زمین کی گہرائیوں میں، آسمان کی بلندیوں پر
جو کچھ بھی ہے میں رب کے علم میں ہے، میں رب کے علم کے بغیر کوئی پتا بھی زمین پر گر نہیں سکتا۔ تم جو اعمال کرتے ہو، جو دن بھر تمہاری مصروفیات ہیں، جو معاملات ہیں، جو تم ظاہراً جو باطن تم اعمال کرتے ہو، میں رب جانتا ہوں کہ تم بند کمرے میں بیٹھ کر جو اعمال کرتے ہو وہ بھی میں رب کے سامنے ہیں، جو سر عام کرتے ہو وہ بھی میرے سامنے ہیں، جو دنیا کی نظروں سے چھپ کر کرتے ہو وہ بھی میرے سامنے ہیں۔ لیکن رب نے فرمایا حلیم، میں پھر بھی تحمل مزاج ہوں، میں پھر بھی برداشت کرنے والا ہوں، تمہاری غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود میں برداشت کرنے والا ہوں۔ تمہیں جو ہے وہ غصے کو پی جانے والا، برداشت کرنے والا، درگزر کر جانے والا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، کہ رب کی ذات رفیق ہے، نرم ہے، اور نرمی کرنے والے کو پسند کرنے والی ہے، کہ معاف کرنا، درگزر کر جانا، معاف کر دینا، لوگوں کی غلطیوں کوتاہیوں سے صرف نظر کر لینا، یہ میں رب کی صفت ہے اور رب کا یہ حکم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر بھی صفت موجود ہو، تم بھی اپنے جو ساتھی، اپنے دوست احباب کو معاف کرنے والے بن جاؤ۔ اگر رب معاف کرنے والا نہ ہوتا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم اس کائنات کے اندر جی رہے ہیں، زندہ ہیں، ابھی تک ہم یہاں موجود ہیں، یہ رب کی صفت حلیم ان کی وجہ سے ہیں، کیونکہ رب کائنات نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، کہ رب کائنات نے فرمایا کہ اگر میں رب تمہارے بد اعمالیوں کی وجہ سے، تمہاری دن بھر کی نافرمانیوں کی وجہ سے، تمہارے میں رب کی حدودوں کو پامال کرنے کی وجہ سے، لو یؤاخذ اللہ الناس، اگر میں رب تمہارے ان کرتوتوں کی وجہ سے تمہاری پکڑ کرنا شروع کر دوں، اگر میں رب درگزر نہ کروں، تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہاری پکڑ کرنا شروع کر دوں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر میں تمہاری پکڑ کرنا شروع کر دوں، اس کائنات کے اوپر انسان تو کیا ایک جانور بھی باقی نہ بچے۔ رب کتنا ہمیں برداشت کرتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کو رب سے زیادہ تکلیف دی جاتی ہو۔ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف دی جاتی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اگر سب سے زیادہ کسی کی توہین کی جاتی ہے تو وہ رب کی ذات ہے۔ کیسے؟ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّهُ يُشْرَكُ بِهِ وَيُجْعَلُ لَهُ وَلَدٌ، کہ رب کی ذات کے ساتھ دن بھر شرک کیا جاتا ہے، جگہ جگہ پہ شرک کے اڈے قائم ہیں، رب کی صفات کو کسی اور کے اندر شامل کیا جاتا ہے، جگہ جگہ رب کی توہین کی جاتی ہے، رب کے جو ہے وہ اس کے احکامات کی پامالی کی جاتی ہے، وَيُجْعَلُ لَهُ وَلَدٌ، اس کے لیے اولادیں گنی جاتی ہیں، اس کے لیے اولادیں گنی جاتی ہیں، وَلَكِنْ يُعَافِيهِمْ وَيَدْفَعُ عَنْهُمْ وَيَرْزُقُهُمْ، اس کے باوجود وَلَكِنْ يُعَافِيهِمْ، اس کے باوجود وہ تمہیں مشکلوں سے آسانیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، پھر بھی وہ تم سے تمہاری بیماریوں کو دور کرتا ہے، تمہیں عافیت دیتا ہے، وَيَدْفَعُ عَنْهُمْ، تم سے مشکلوں، پریشانیوں، مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، تمہارے لیے آسانیاں کرتا ہے، وَيَرْزُقُهُمْ، اس کے باوجود بھی وہ تمہیں رزق دیتا ہے۔
کہ رب کتنا معاف کرنے والا ہے، اور رب کا یہ حکم ہے کہ تم وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا کی صفت کو اپناؤ۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو میں رب تمہیں دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار کروں گا، اور آخرت میں بھی جو میرے لوگوں پر ظلم و زیادتیاں کرنے والا ہے، ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف نہیں کرتا، میں رب بھی اس کی غلطیوں کوتاہیوں سے صرف نظر نہیں کروں گا۔ اپنے آپ کے اندر یہ صفت پیدا کریں کہ یار تمہارا کوئی نوکر، کوئی ساتھی، کوئی ہم منصب، ہم مکتب، تمہارا کوئی ہمسایہ یا تمہارا کوئی عزیز کوئی غلطی کر دیتا ہے، اس کی غلطی کو معاف کر کے، درگزر کر کے اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرو۔ رب کعبہ کی قسم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے رب اس کے لیے نرمیاں، شفقتیں، رحمتوں کا نزول کرتے ہیں۔ کہ اپنے اندر یہ صفت پیدا کرو، لوگوں کو معاف کرنے والے بن جاؤ۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اگر اس کے اوپر کوئی ظلم زیادتی کیا جاتا ہے، وہ اپنی اس زیادتی کا، اپنے ظلم کا، اپنی اس توہین کا بدلہ لینے کی طاقت اور قوت بھی رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ سامنے والے شخص کو معاف کر دیتا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، تمام انسانیت رب کے دربار میں کھڑی ہوگی، اس بڑے مجمع میں کہ جہاں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری شخص موجود ہوگا۔ اس بڑی انسانیت میں سے رب اس شخص کا نام لے کر اس کو پکارے گے کہ اے میرے فلاں بندے، تو میرے سامنے آ، دنیا میں تو نے میرے بندے سے درگزر کیا تھا، اس کی غلطی کو معاف کیا تھا، آج میں رب نے تیرے لیے اجر یہ رکھا ہے کہ وہ میری جنت ہے، اور اس جنت میں میں نے تیرے لیے حوریں بنائی ہیں، جس حور کو تو پسند کرتا ہے اپنے ساتھ جنت میں لے کر داخل ہو جا۔ کہ معاف کر دینا، درگزر کر جانا بہت بڑا عمل ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ اپنے اندر یہ صفت پیدا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ عزت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر، محلے بستی کے اندر آپ کا مقام و مرتبہ بلند کر دیا جائے گا۔ اور اگر آپ جھگڑالو ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ مقابلہ بازی کرنے والے ہیں، تو رب کعبہ کی قسم ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غصہ کرتا ہے، غصے میں آ کر وہ اپنا سب کچھ تباہ کر لیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ رب کائنات نے فرمایا کہ وہ لوگ جو غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کر جانے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، میں ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اور جس شخص کے ساتھ رب محبت کرتا ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رب کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں پھر جبرائیل امین کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اس کو بتلاتے ہیں کہ وہ فلاں بندہ جو ہے میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو بھی اس کے ساتھ محبت کر۔ اور جبرائیل امین تمام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ رب فلاں شخص کے ساتھ محبت کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ تمام آسمانی مخلوق اس کے ساتھ محبت کرتی ہے، اور پھر دنیا میں اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت بٹھا دی جاتی ہے، لوگ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس کا مقام، اس کا مرتبہ بلند کر دیا جاتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، عزت کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لو کہ لوگوں کو معاف کرنا ہے، لوگوں سے درگزر کر جانا ہے۔
اگر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کروں تو آپ کی سیرت میں ایسے 20 واقعات موجود ہیں کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر ہر طرح کی ظلم و زیادتی کا بدلہ نرمی سے دیا ہے، حسن اخلاق سے دیا ہے، درگزر کرتے ہوئے، معاف کرتے ہوئے ان کے ساتھ محبت والا معاملہ کیا ہے۔ 13 سال نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں، اور ان 13 سالوں کے اندر مشرکین مکہ نے کونین کے تاجدار پر طرح طرح کے ظلم و زیادتیوں کے پہاڑ توڑے ہیں۔ کبھی آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی آپ کے اوپر گندی اوجریاں پھینکی گئیں، کبھی آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر گھسیٹا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، لیکن نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تمام تر تکلیفوں کا، تمام تر ظلم و زیادتی کا بدلہ جو دیا ہے وہ فتح مکہ والے دن نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جس دن فاتح مکہ بن کر مکہ میں داخل ہوتے ہیں، تمام مشرک، تمام وہ ظلم کرنے والے، وہ زیادتیاں کرنے والے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے نکالنے والے، وہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر مکہ کی بستی میں جینا حرام کرنے والے تمام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے موجود ہیں کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوا ہے۔ آج ہمارے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سر جھکائے کھڑے ہیں، نظریں نیچی ہیں، گردنیں جھکائی ہوئی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ کہا اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے تمہیں اچھے اخلاق والا پایا ہے، معاف کرنے والا پایا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں اعلان فرما دیا کہ آج کے دن تمام ظلم و زیادتی کرنے والے، میرے لیے مشکلیں کھڑی کرنے والے، میرے رستے میں رکاوٹیں بننے والے تمام کو آج کے لیے، تمام کے لیے معافی کا اعلان ہے، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ طاقت بھی تھی، قوت بھی موجود ہے، جان نثاروں کا لشکر بھی موجود ہے۔ ایک اشارے پر وہ مشرکین مکہ کی گردنوں کو تن سے جدا کر دیتے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے لیے حکم نکلا ہوتا، اجازت ہوتی تو مکہ کے اندر کوئی بھی مشرک زندہ نہ بچتا۔ لیکن رب کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ کہ اے میرے پیغمبر میں نے تجھے نرم دل بنا کر بھیجا ہے، تمہیں لوگوں کے لیے جو ہے نرمی اختیار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کی غلطیوں کوتاہیوں پر درگزر کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اچھے اخلاق کا مالک بنا کر بھیجا ہے۔ اگر طائف کے واقعے کو لیا جائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتی ہیں کیا ہے میرے سرتاج، آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین اذیت ناک دن کون سا تھا؟ کونین کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری عائشہ کہ میری زندگی کا سب سے دردناک دن جو تھا وہ طائف کی وادی والا دن تھا، کہ جس دن میں طائف کی وادی میں رب کے دین کا پرچم لے کر، پیغام لے کر گیا، وہاں ان لوگوں کو میں نے دین حق کی دعوت دی، اپنی رسالت کا پیغام سنایا، ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا،
بلکہ میرے اوپر میرے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگایا کہ جنہوں نے مجھے پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا، کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام لہو لہان ہیں، پاؤں مبارک زخمی ہیں، جوتوں کے اندر خون جم چکا ہے، بے ہوشی کی حالت میں ایک باغ میں آ کر گر پڑتے ہیں۔ جب ہوش آیا تو دیکھتے کیا ہیں، جبرائیل امین اپنے ساتھ ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ لیے کھڑے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کی کہ ہے آقا، میں اپنے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ لے کے آیا ہوں، صرف آپ کی اجازت کی دیر ہے، صرف آپ کے لبوں کے ہلنے کی دیر ہے، اپنی زبان کو حرکت دیں، رب سے ان لوگوں کے لیے بد دعا کریں، ہمیں حکم دیں، ابھی کے ابھی ان طائف والوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان کچل کر تباہ کر دیا جائے گا، برباد کر دیے جائیں گے، ان کا اس کائنات کے اوپر نام و نشان نہیں چھوڑا جائے گا، ایک بھی زندہ نہیں بچے گا، آپ ذرا اجازت تو دیں، حکم تو کریں۔ اب حکم کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اپنے چہرہ انور کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، اپنے لبوں کو حرکت دی، زبان سے الفاظ کیا نکلتے ہیں کہ یا الہی یہ میری قوم، اللہم اہدی قومی فہم لا یعلمون، کہ یا الہی اس قوم کو ہدایت دے، یہ میرے مقام و مرتبے کو جانتی نہیں ہے، کہ طاقت بھی موجود ہے، قوت بھی ہے، اختیار بھی پورا ہے، کہ اگر اجازت دے دیتے، بد دعا کر دیتے تو آج طائف کی وادی وہاں موجود نہ ہوتی، لیکن فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا کی صفات میرے پیغمبر کے اندر کوٹ کوٹ کر بڑی ہوئی تھی، کہ آپ نے ہر جگہ نرمی والا معاملہ اختیار کیا ہے، ہر ایک کی غلطی کوتاہی کو معاف کیا ہے، درگزر کر گئے ہیں، اس شخص کے ساتھ تحمل مزاجی، نرم دلی جو ہے اس کے ساتھ برداشت والا معاملہ، غصے کو پی جانے والا معاملہ اختیار کیا ہے، نہ کہ ان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے۔ میرے پیغمبر کا یہ اسوہ ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا ہے، ان کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر کر جانا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، آپ کے اصحاب کی جماعت بھی وہاں موجود ہے۔ ایک عرابی بدو قسم کا شخص کہ جس کو ہم پینڈو، جاہل، بد تہذیب، بد تعلیم، کہ جس کو نہ تعلیم کا پتہ ہے نہ تہذیب کا پتہ ہے، جاہل ہے، مسجد نبوی میں ایک کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ اکرام نے جب یہ دیکھا تو دوڑتے ہیں اس شخص کی طرف کہ اس کو یہاں سے بھگایا جائے، ہٹایا جائے، روکا جائے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا دعوہ، چھوڑ دو اس کو، یہ جو کرتا ہے اس کو کرنے دو۔ وہ شخص اپنی حاجت کو پورا کرتا ہے، پورا کر لینے کے بعد جب وہ واپسی کے لیے مڑتا ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے پاس بلایا اور بڑے محبت، بڑے پیار، بڑے لہجے سے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ پیغام، یہ درس دیا کہ ان المساجد لم تبن لها، کہ اے میرے ساتھی، مساجد کو اس کام کے لیے نہیں بنایا گیا کہ مساجد تعمیر کی جاتی ہیں رب کی نماز پڑھنے کے لیے، اس کے ذکر و اذکار کے لیے، قرآن کی تلاوتوں کے لیے، رب کی عبادت کے لیے مسجد کو بنایا جاتا ہے، نہ کہ گندگی پھیلانے کے لیے۔ اتنا پیغام دے کر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جانے دیا۔ بعد میں صحابہ سے صفائی کروائی، پانی بہایا گیا،
اس کے بعد نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک پیغام دیا کہ اے میرے صحابہ، انما بعثتم میسرین ولم تبعث معسرین، کہ امت محمدیہ کو اس کائنات کے اندر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، نہ کہ لوگوں کے لیے رکاوٹیں، مشکلیں، پریشانیاں پیدا کرنے کے لیے ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سائے کی جو نالی ہے اس کا پانی بند کر دیتے ہیں، گلی میں سے اس کے لیے گزرنے کا رستہ بند کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ میری گلی ہے تو یہاں سے گزر نہیں سکتا۔ اپنے ہمسایوں کو تنگ کیا ہوا ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ان کے ساتھ ضدیں، مقابلے کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارا ساتھی، ہمارا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار ہماری توہین کر دیتا ہے، ہم قیامت تک کے لیے اس کے ساتھ بول چال بند کر دیتے ہیں۔ ہماری کوئی بہن، کوئی سگا بھائی، کوئی والد اگر ہمارے جو ہے وہ توہین کرتا ہے، ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آج سے تیرے ساتھ میرا جینا مرنا ختم ہے، تیرے لیے میرے گھر کے دروازے بند ہیں، میں مر بھی جاؤں تو میری میت پر تم نہ آنا۔ کیسے مسلمان ہیں؟ کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے والے، نعرے محبت کے لگانے والے، اپنے آپ کو سچا امتی کہلوانے والے، کام ایک بھی امت محمدیہ والا نہیں ہے، کام ایک بھی محب والا نہیں ہے، کام ایک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے جو ہے وہ مطابق نہیں ہے۔ ہم جو کام کرتے ہیں وہ سنت اور حدیث کے خلاف کرتے ہیں۔ کہ میرے پیغمبر کی صفت یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے آقا کے ساتھ پیدل چل رہا ہوں، ہم چل رہے ہیں، فجاء اعرابی، ایک جاہل قسم کا شخص پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے علیہ رداء، کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر ایک موٹی دھاری دار چادر کو اوڑھا ہوا ہے، اپنے کندھوں، اپنی گردن کے اوپر، کہ جیسے ہم یہ سردیوں میں سردی سے بچنے کے لیے اپنے اوپر چادر لپیٹتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر لپیٹی ہوئی ہے۔ اس شخص نے آ کر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس چادر کو کھینچا، فجذبہ جذبۃ شدیدۃ، بڑی شدت کے ساتھ اس نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر کو کھینچا۔ جب چادر کھینچتا ہے تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک زخمی ہو جاتی ہے، کہ چادر کھینچنے سے میرے پیغمبر کی گردن زخمی ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ پکڑ دیتے، اچھی طرح اس کی پٹائی کی جاتی اگر ہماری طرح کا کوئی ہوتا۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے نا، یہ تو کرنا دور کی بات ہے، اگر کوئی رستے میں گزرتے ہوئے میں کوئی ایسے کر کے دیکھ دے نا تو ہم کہتے ہیں تیری جرت کیا ہوئی کہ مجھے ایسے دیکھنے کی، وہ تو ہوتا کون ہے؟ اگر کوئی ہمیں بات کر دے تو ہم یہ ضد، یہ عزم، یہ ارادہ لے کر نکلتے ہیں کہ میں اس کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ اس کی اولادیں بھی مجھے یاد کریں گی۔ اور اگر دیکھیں تو نماز کی جماعت کی سب سے پہلی صف میں وہ شخص بیٹھا ہوگا، اور مسجد سے باہر نکلتے وہ لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا، ظلم و زیادتی، ان کے ساتھ جو ہے ضد بازی، مقابلہ بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے پیغمبر کی یہ صفت نہیں ہے۔ گردن مبارک زخمی ہے، کہ وہ پیغمبر کہ جس پیغمبر کی آواز سے اونچی آواز میرے رب کو پسند نہیں ہے، وہ پیغمبر گردن کو زخمی کر دیا گیا ہے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کیا بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب آمینہ کے لال کے چہرے کی طرف دیکھا، کہ جب میں نے کونین کے تاجدار کے چہرے کی طرف دیکھا، فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر مسکرا رہے ہیں کہ وہ نبی، وہ پیغمبر کہ جو ظلم و زیادتیاں برداشت کر کے بھی مسکرائے، کہ اس کے اندر رب نے یہ صفتیں جو ہے وہ شامل کی ہیں، ایسا اخلاق، ایسا کردار عطا کیا ہے کہ میرا پیغمبر ظلم و زیادتیاں برداشت کر کے بھی مسکرانے والا، زیادتیاں سہ کر بھی مسکرانے والا، اور اللہ تبارک و تعالی کو وہ بندہ بہت پسند ہے کہ جو شخص تحمل مزاج ہے، برداشت کرنے والا ہے، لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے اشج عبد القیس اس شخص کو کہا تھا کہ اے میرے ساتھی، کہ تیرے اندر دو ایسی صفات ہیں کہ جو رب کو بہت زیادہ محبوب ہیں، الحلم والعنا، کہ ایک تحمل مزاجی اور دوسرا فہم و فراست۔ تحمل مزاجی، نرم مزاجی، درگزر کرنے والی، معاف کرنے والی صفت جو تیرے اندر موجود ہے وہ رب کو بہت زیادہ پسند ہے، اور جس شخص کے اندر درگزر کرنے والی صفت موجود ہیں وہ شخص رب کا محبوب ترین شخص ہے۔ اپنے اندر وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا کی صفت کو شامل کریں۔ اس صفت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر بھی عزت و احترام سے نوازے گا، آپ کے معیار کو، آپ کے عہدے کو، آپ کے مرتبے کو بلند کر دیا جائے گا، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ جو میرے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، جو میرے لوگوں کو معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، کل قیامت کے دن میں رب بھی اس کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا واقعہ، کہ ایک پرانی امتوں میں ایک شخص تھا کہ جو لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا، اور اس نے اپنے نوکروں کو، اپنے ملازموں کو یہ کہا ہوا تھا کہ جو تنگ دست ہے، جو قرضہ واپس کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو مہلت دی جائے، اس کے لیے آسانی پیدا کی جائے، درگزر کر دیا جائے۔ جب وہ فوت ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اسی عمل کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اپنی جنت کا مہمان بنا دیا۔ معاف کر دینا، درگزر کر جانا بہت بڑا عمل ہے، اس صفت کو اپنے اندر شامل کریں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ رب کا فرمان ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں معاف کر دے تو اپنے اندر لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں سے درگزر کرنے والی جو صفت ہے اس کو پیدا کر لو، ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو درگزر کرنے والے بن جاؤ، معاف کرنے والے بن جاؤ، میں رب تمہاری غلطیوں کوتاہیوں، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان کی حالت میں اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی موت دے میدان جہاد کے اندر شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔